امریکہ نے آج تک کسی حکومت کو پاکستان کے اندر یہ نہیں کہا کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. انہوں نے مارشل لا حکومتیں ایکسیپٹ کر لی ہیں, انہوں نے ہائیبریڈ رجیم ایکسیپٹ کر لی ہے. انہوں نے کیا نہیں ایکسیپٹ کیا, وہ تو صرف دیکھتے ہیں کہ ان کے مفاد میں ہے کہ نہیں ہے. تو یہ رژیم جو ہے ان کے مفاد کے خلاف نہیں ہے. خان صاحب کی رژیم جو تھی کچھ انہوں نے وہ بھی ان کے خلاف نہیں تھی, مگر خان صاحب کے جو کچھ لفظی کارروائی تھی وہ تھوڑی سی بدتمیزی تھی اس میں. اور ایک سپر پاور کے ساتھ آپ ایسے نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ سعودی عربیہ کے ساتھ ایسی بات کر سکتے ہیں. اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے خان صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ پک اپ کیے ہوئے تھے. صرف سعودی عربیہ نے نہیں پک اپ کیے, CIA بھی پک اپ کرتی رہتی تھی. اور خان صاحب اپنی پرائیویٹ کانورسیشنز میں تو بہت باتیں کر جاتے ہیں نا, تو خان صاحب کی وہ باتیں ساری پہنچی ہوئی تھیں وہاں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ لوگ بیچارے انہوں نے بڑی محنت کی ہے PTI والوں نے. کانگریس سے یہ کرتے رہے اور خط شہباز شریف صاحب کو آگے. شہباز شریف صاحب نے بھی کوئی لابنگ کی ہے خط کو لکھوانے کے لیے؟ نہیں, مگر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس خط سے قبل ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی تھی. وہ میٹنگ میں امریکن ایمبیسڈر پرائم منسٹر کو ملے تھے 15 مارچ. اس کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ اب راستہ کھل گئے ہیں سارے, اور اب جو بائیڈن کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اچھا. اور امریکنز کے تو ہمیشہ افواج پاکستان کے لیڈرز کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, اور پرائیویٹلی جو مرضی ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے, مگر پبلک میں اور ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ دے آلویز ہیڈ گڈ ریلیشنز. اینڈ مجھے نہیں یاد کہ کب تعلقات خراب تھے حکومت کے ساتھ. بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ تھا بالکل, بیکاز بھٹو صاحب نے ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کی تھی, ایک اسلامک بلاک بنانے کی کوشش کی تھی, جس کے ساتھ انڈیا والے بھی ناراض ہو گئے, بیکاز اس وقت نان الائنڈ موومنٹ چل رہا تھا جس میں سکارنو اور ٹیٹو اور نہرو یہ لوگ تھے اس کے اندر, اور بھٹو صاحب کو وہاں دعوت نہیں ملی تھی. تو بھٹو صاحب نے پھر 1974 میں ایک یہاں اسلامک سمٹ کی تھی, اور ان کا خیال تھا کہ ایک میں نیا بلاک بنا لوں جس کا, بیکاز ہم نیوکلیر پروگرام کرنے جا رہے ہیں تو ویل بی دی لیڈرز آف دیٹ اسلامک بلاک. تو لاہور میں پھر وہ اسلامک سمٹ ہوئی تھی, قذافی اسٹیڈیم, وہ بھی سارے آئے تھے. قذافی اسٹیڈیم, ہمارے اسٹیڈیم کا نام بھی رکھا, قذافی صاحب نے پیسے بھی دیے اس کے لیے. تو یہ سب کچھ ہوا, اور بھٹو صاحب کو پسند نہیں کیا جاتا تھا, Americans didn't like him. پھر انہوں نے ایک لیٹر لہرایا تھا. آپ کو نہیں, وہ جو لیٹر لہرایا تھا وہ بھی اسی قسم کا لیٹر تھا, ہے نا, وہ کچھ نہیں تھا. اچھا. بھٹو صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ جب یونائٹڈ نیشنز میں یہ ریزولوشن ہو رہا تھا بنگلہ دیش کے اوپر, اور تو بھٹو صاحب کی کوشش تھی کہ پاکستان کے حق میں ہو, مگر یونائٹڈ نیشنز میں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوا, پولش ریزولوشن تھا. تو بھٹو صاحب نے وہاں کوئی کاغذ پڑے ہوئے تھے سامنے, تو انہوں نے لے کے پھاڑ دیے بڑے ڈرامے کے ساتھ. میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا, تسی وڑو کہہ کے. تو بھٹو صاحب واکڈ آؤٹ. تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایکچولی بات یہ تھی کہ جی وہ ریزولوشن تھا جس کو انہوں نے پھاڑا. ایکچولی وہ ریزولوشن نہیں تھا, اٹ واز جسٹ اے پیس آف پیپر لائن, ان کو جو ملا انہوں نے ڈرامہ کیا. تو بھٹو صاحب کرتے تھے اس قسم کے ڈرامے, اب وہ عمران خان صاحب نے بھی اسی قسم کے ڈرامے کرنے کی کوشش کی. مگر امریکن انٹرونشن ایران میں ہوئی in the early 1950s, British and American intervention to regime change. اور بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو صاحب نے IB نے اس وقت ایک کانورسیشن تھی جو کہ بگ کی تھی. بھٹو صاحب نے اس کا بھی حوالہ دیا کہ ایک امریکن ڈپلومیٹ تھا, وہ کسی اور امریکن ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا, اور IB نے اس کا فون ٹیپ کیا. تو اس میں جب بھٹو صاحب کی چھٹی ہوئی تو اس نے فوراً کہیں اٹھا کے فون کیا, اور اس سے صرف اتنا کہا ہی از گون, مطلب ہے کہ چھٹی ہوگی بھٹو دی. تو وہ بھٹو صاحب نے اس کے بارے میں کافی اس کی کھینچ تین ہوئی کہ دیکھو جی انتظار کر رہے تھے, انہوں نے نکالا. مگر یہ خان صاحب کا اس کے بعد پہلا ہی انسیڈنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب لوگ پوچھ رہے ہیں جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور وہ فون کریں گے. یہ ابھی مشاہد حسین صاحب نے بھی اس قسم کی کوئی بات کی. جی انہوں نے بھی یہ کہا ہے, شبر زیدی نے بھی کہا ہے, شیر افضل مروت صاحب بھی امکانات ظاہر کر رہے ہیں کہ نومبر تک ہی ہے یہ نظام. اچھا میں نہیں اتفاق کرتا, مگر اس کے لیٹس ویٹ ٹل نومبر, پھر دیکھ لیں گے. کچھ نہیں ہونا, کوئی فون کال کے ساتھ اس گورنمنٹ کی چھٹی نہیں ہونی, کوئی ایسی چیز نہیں ہونی. اچھا, آئی کین ٹیل یو دس. تو اس لیٹر کے ساتھ ہونا کیا ہے؟ یہ لیٹر از اے اسٹرانگ میجر آف سپورٹ. اوکے, دیکھیے IMF کا آنا, یہ لیٹر کا ہونا, میٹنگز ہونی, سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ریسٹور ہونے, پھر یہ
سعودی انویسٹمنٹ نے آنا ہے, بہت کچھ ہونا ہے ابھی UAE. اور آخری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو اگین میں یہ کہوں گا کہ یا تو ساری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے اس کو پتہ نہیں وہ ہو کیا رہا ہے, اور مشاہد حسین صاحب کو ہی پتہ کیا ہو رہا ہے. ابھی جو اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تجارت ہندوستان کے ساتھ اس کے اوپر غور کیا جائے, فیصلہ نہیں ہوا مگر غور کیا جائے. تو مشاہد حسین صاحب نے پھر ایک بیان دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایسی بات کی ہے, یہ بات تو کرنی نہیں چاہیے. دو وجوہات, ایک یہ کہ ہمارا موقف یہ نہیں رہا کہ ہم اس قسم کی بات کریں, اور دوسرا یہ کہ سارے سٹیک ہولڈر سے پہلے ڈسکس کر کے یہ بات کرنی چاہیے تھی, آپ نے کیا اٹھ کے جا کے بات کر دی. جی تو میں اسی وقت میں نے یہ سوچا کہ یہ ایکچولی اسحاق ڈار صاحب کو بیوقوف شخص نہیں ہے. یہ ساری بات جو اسحاق ڈار صاحب نے کی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. تو جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ بات بالکل چل رہی ہے, فارن آفس میں بھی چل رہی ہے اور اسٹیک ہولڈر سے بھی بات چل رہی ہے, اور گرین لائٹ مل گئی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں, ہلکا ہلکا کر کے آگے بڑھائیں, اس کو ٹیسٹ کریں پانی کو. تو اس میں اسٹیک ہولڈرز اور آن بورڈ. آپ دیکھیے یہ ہاؤ وی کین ڈو اٹ وداؤٹ اینی پرابلمس. تو وہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی سوچی سمجھی وہ پیشکش کی تھی. آج اخباروں میں یہ آ گیا ہے کہ جی فارن آفس کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. اور میری جو چڑیا کی خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرین لائٹ مل گئی ہے. اوکے, گو ہیڈ مل گیا کہ اسٹڈی کریں اس کو. اچھا, اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, کس سٹیج پہ کرنا ہے, کیا فائدے ہیں اس کے, کیا نقصان ہے, پورا اس کے اوپر ایک بننا چاہیے. مگر ان پرنسپل کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو پہلے رکاوٹ تھی. اچھا, اور میں آپ کو بتا دوں جو اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور اس وقت جب میں نے یہ بات کہی تو کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی. جنرل باجوہ کے دوران جب کہ یہ 2019 میں جب آرٹیکل 370 انہوں نے واپس لے کے اور کشمیر کو مرج کر لیا, تو ہماری گورنمنٹ کا ایک امیجیٹ ریئیکشن تھا کہ ہم تجارت بند کرتے ہیں, انویسٹرز کو وڈرا کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا جو کہ انہوں نے جا کے پارلیمنٹ میں لے کیا تھا. مگر اس سے قبل ایک کور کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی تھی جس میں یہی سبجیکٹ ڈسکس کیا جا رہا تھا. اس میں انہوں نے 2-3 ہائی پاورڈ وکیل بھی بلائے ہوئے تھے. اور اس کے بعد جو بیان آیا ISPR کی طرف سے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی مگر وہ گم گئی بات, بیکاز خان صاحب نے اتنا اسٹرانگ بیان دے دیا تھا. جو فوج کے اندر جو لیگل اوپینین تھا وہ یہ تھا کہ یہ 360-70 جو ہے جس کے اوپر اتنا کچھ ہو رہا ہے, ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم نے پہلے دن سے اس کو نہیں مانتا بیکاز یہ UN ریزولوشنز کے خلاف تھا. یہ شیخ عبداللہ نے اور نہرو نے یہ ڈرامہ کیا تھا, اور یہ ڈرامہ جو ہے ہم نے اس وقت بھی اس کو مسترد کر دیا تھا, اور آج بھی ہم نہیں اس کو مانتے. تو اگر وہ اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا تو ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے, ہم تو UN ریزولوشنز کے اوپر بیٹھے ہیں. تو یہ بات کور کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد جو پریس کانفرنس آئی اس میں یہ تھا کہ نو بگ ڈیل, مطلب ہے کہ کر لیا انہوں نے, ہم تو پہلے نہیں مانتے تھے اس کو, تو اس کو انہوں نے لائے, ہم نہیں مانے, یہ لے جائیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. وہ کشمیر کی جداگانہ حیثیت تو پاکستان پہلے تو مگر خان صاحب نے اس وقت بڑی اسٹرانگ لائن لے لی کہ جی ہم گالیاں بھی دینی شروع کرتی نریندر مودی کو, اور پھر یہ کہ جی ہم تجارت بھی نہیں کریں گے, انویسٹرز بھی وڈرا کریں گے. تو وہ میرا خیال ہے جمپ دا گن, وہ سوچ رہا تھا کہ عوام کو یہ بات پسند آئے گی. آج میں آپ کو بتا دوں وہی آرگیومنٹس جو اس وقت دیے گئے تھے فرام دی اسٹیبلشمنٹ, آج اسٹیبلشمنٹ کے جو تجزیہ کار ہیں جو ان کے قریب ہیں وہ یہی آرگیومنٹس پھر دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, ہم تو اس وقت بھی نہیں مانتے تھے, تو تجارت تو ہمارے اگر فائدے میں ہے تو ہمیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب مشاہد حسین سید ان کے قریب نہیں رہے. نہیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہاں 2 پوائنٹس آف ویو ہیں. کچھ لوگ مشاہد حسین سید کے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر, اور وہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز ہیں ان سے دور ہیں, اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور مگر جو مین اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت حکمران ہے حصہ, آئی تھنک دے آر وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, جیو اکنامکس چاہتے ہیں, اکنامک ڈپلومیسی چاہتے ہیں, اینڈ سو آن. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر نہیں بنانا, تو یہ فیصلہ ہوا کہ آپ ان کو فارن منسٹر بنائیں, اور ڈار صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے آن اکنامک ڈپلومیسی. سو آپ سوچئے کہ دس از اے میجر تھرسٹ, because اس وقت ہمارا پرابلم سیاسی نہیں ہے ایکسٹرنلی, انٹرنلی ہے مگر ناٹ ایکسٹرنلی. ایکسٹرنلی ہمارا اور انٹرنلی ہمارا پرابلم ہے اکنامکس. تو اس لیے وی نیڈ دی اسسٹنس آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی, اینڈ دیٹس وائی آل دس. اچھا, ویسے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا جب انہوں نے یہ ٹرم استعمال کی نا اکنامک ڈپلومیسی کی, تو وہ یہ کہ وہ بھائی فارن پالیسی میں کوئی ایسا
چینج لائیں گے جو اکانومی کو سپورٹ کر سکے. تو اگر یہ بریک تھرو ہوتے ہیں اس نوعیت کے جو کہ پاکستان میں اینٹیسپیٹ نہیں کیے جا رہے, تو اس کا صحرا پھر وزیر خزانہ کے سر ہی جائے, خارجہ جو پہلے وزیر خزانہ تھے. نہیں, یہ صحرا اسحاق ڈار صاحب کے, یہ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس کو کرنا. اچھا, اس کے اوپر شور تو پڑے گا. خان صاحب کی جو پی ٹی آئی ہے وہ تو بہت شور ڈالے گی, کشمیر سے بھی شور آئے گا, بیکاز ہم نے 70-75 سال جو ہے وہ ایک ہی بات کہی ہے, وہ ہمارے خون کے اندر ہے. اب اس کو ریورس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اسی لیے دھیرے دھیرے چلنا پڑے گا, آہستہ آہستہ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ کوئی بڑا قدم نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں جب تک اگلی الیکشن نہیں ہو جاتی انڈیا کی اور نریندر مودی صاحب واپس آ جاتے ہیں یا نہیں آتے, اس وقت تک کوئی بڑے قدم نہیں اٹھائے جائیں گے ہماری طرف سے. اچھا, اس وقت ہمیں ہندوستان کا بھی موقف جو ہے پاکستان کے بارے میں بڑا ٹف ہے, اور وہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں دینا چاہیں گے, کیونکہ ہم تو ریلیف چاہ رہے ہیں نا ٹریڈ کے ساتھ, کہ جن جن چیزوں کی یہاں قیمتیں زیادہ ہیں اگر ہندوستان سے اکراس دا بارڈر آ جاتی ہیں تو انفلیشن کم ہو جائے گی, اسپیشلی فوڈ انفلیشن. تو اس قسم کی ایشوز ہیں. دیکھیے اب سوچیے تو صحیح آپ عائشہ, کہ ہم ہندوستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, وہ پوری فل فلیشڈ ہمارے درمیان, ہم سارا سڑک تو ہمارے درمیان, ہاں برج ہے ہم دونوں کے درمیان, تو وہ ان کے دروازے ہم نے نہیں بند کیے. افغانستان اور انڈیا کو ہم فائدے لے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور ہم لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نہیں کریں گے. یہ بتائیے, سوچیے تو صحیح. تو مطلب ہے کہ اس میں بہت سی خامیاں ہیں ہماری کرنٹ پالیسی میں, اور اگر یہ تبدیل ہوتی ہے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. اچھا, یہ اسحاق ڈار صاحب کی جو خصوصیت ہے اس پہ تو ہم نے ایک ڈیٹیل بات بھی کرنی ہے, ڈیو ٹو سی سی آئی میں کچھ چینجز ہیں, اس پہ کریں گے بات. لیکن کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, وہ جو خط آیا, خط کی سگنیفیکنس, اصل میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جب پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ امریکن ایڈ آتی رہی, مشرف صاحب کا دور ہو, ضیاء صاحب کا دور, ایوب خان صاحب کا دور ہو, تو پاکستان کی اکانومی نے بڑے اچھے انڈیکیٹرز شو کیے. اب جب پاکستان کی اکانومی برے حالات میں ہے, وینٹیلیٹر پر ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس لیٹر کے بعد اس نوعیت کی ایڈ ریسٹور ہو جائے گی, جیسے کبھی کیرل لیگر بل آیا تھا, پھر ہماری فوجی امداد بھی چلتی رہتی تھی, وہ بند ہو گیا, افغانستان کا ایشو ہی ڈیڈ ہو گیا, تو کیا ریسٹور ہو سکتی ہے ایسی کوئی؟ وائی ناٹ؟ ایشو کوئی نہیں امریکہ کے لیے. تو چائنا بھی نہیں ہے ایشو؟ نہیں, تو چائنا, آپ ان کی بات نہیں مانتے نا. آپ اگر امریکہ کی بات مانیں چائنا کے اوپر تو بڑا پیسہ مل جائے گا آپ کو, مگر آپ تو ان کی بات نہیں مانتے نا چائنا کے اوپر. آپ نے تو الگ کر دیا, آپ نے کہا جی چائنا اور پاکستان کی جو تجارت ہے اور جو دوستی ہے وہ ہر موسم میں ہے, دن رات ہے, سالوں سال ہے, اس میں امریکہ اور کسی اور کی مداخلت از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو آپ نے تو سائڈ لے لی ہے وہاں. اسی لیے پارٹ آف دا پرابلم یہی رہا ہے کہ آپ نے امریکہ کو جسے کہتے ہیں نا ٹھوٹھو دکھا دیا, انہوں نے کہا چائنا کے ساتھ, سوری. اور بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں, ابھی حال ہی میں چائنیز انویسٹرس یہاں بہت ہیں, اسی لیے بیکاز دیر از اے ویری اسٹرانگ اینڈ انشیکیبل بانڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز, اور اس میں بہت سے کامن انٹرسٹ بھی ہیں. چائنا وانٹس دا روٹ, چائنا وانٹس ٹو گیٹ انٹو سینٹرل ایشیا. چائنا از ویری کین کہ افغانستان بھی اسٹیبل ہو, پاکستان بھی اسٹیبل ہو. چائنا کی ساری روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے وہ ڈپینڈ, پارٹ اس کا جو آپ سمجھے نا جو فلیگ شپ ہے وہ سپیک ہے. فلیگ شپ از سپیک, اینڈ سو دیٹ از دا چائنیز روٹ ٹو بیکمنگ نمبر 1 ان دا ورلڈ. تو وہ کیسے آپ, اور آپ جو ہیں آپ کو وہ پیسے بھی دے رہے ہیں, انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو اور آپ کی سیکیورٹی کے ساتھ بھی ان کا بہت قریبی تعلق ہے. آج اگر انڈیا آپ کے ساتھ کوئی اگر پنگا لیتا ہے تو you can be 120% assured that China will come to your assistance. Now, کس طریقے سے وہ ظاہر ہے نہیں بتاتے کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا, بٹ آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت امریکن ویپنز جو ہیں ان کا جو اہمیت تھی پاکستان کی آرمی کی آرسینل میں وہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور مسائل ٹیکنالوجی کوریا سے آئی ہے, اینڈ باقی جو سارے آپ کے ٹینکس ہیں, ایئر کرافٹ ہیں, اینڈ ایوری تھنگ ایلس, دیٹس آل کمنگ فرام چائنا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ the United States has nothing much to gain from Pakistan. مگر وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ روس کے کیمپ میں نہ چلے جائیں. اسی طرح سو وہ دیٹ از اے میجر کنسرن فار دیم. دوسری کنسرن ان سے یہ ہے کہ بیکاز یو آر نیوکلیئر پاور, وہ یہ چاہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ تھوڑے سے آپ تعلقات اچھے رکھیں, بیکاز وہ سارا وقت فکر کرتے ہیں کہ یہاں جو نیبرہڈ میں اسلامک گروپس ود ویپنس, اینڈ پاکستان کے اندر اسلامک گروپس ود ملیٹنسی, تو دے اسکیئرڈ کہ یو نو پہلے بھی یہاں اسامہ بن لادن بھی یہیں سے, تو ایک ٹریک ریکارڈ بھی تو ہے نا ہمارا. تو اس لیے آئی تھنک دے ول سپورٹ دس ریزمپشن آف ٹریڈ ود بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. تو اس قسم کی ایشوز ہیں, مگر وہ جو تھا نا کہ $20 ارب آپ کو امریکہ نے دیے ڈیورنگ دی
फ्रॉम 2000 to 2020, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया था कि हमने तो $20 अरब दिए और ये हमारे साथ डबल क्रॉसिंग करते रहे, वो अब ज़माना ख़त्म हो गया, बिकॉज अमेरिकन्स हैव नॉट मच ऑफ एन इंटरेस्ट लेफ्ट इन अफगानिस्तान। ओके, तो अभी इसमें जो ग्रीन अलायंस का और क्लाइमेट रेजिलियंस की बात की है, तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो फंड मिलना एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और ग्लोबल लेंडर्स इस लेटर के बाद आयशा वो भी बस आए ही हैं, कितना लंबे चौड़े पैसे कोई नहीं है वहाँ। आपको अगर आपका हिस्सा मिल जाए तो वो भी शरीर रहमान बेचारी दिन रात भाग दौड़ करती रही है, आपको तो अपना हिस्सा भी नहीं मिल रहा। हालांकि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज। हमारी सारी वाटर सप्लाईज एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट। हमारे ग्लेशियर्स जो हैं अप इन द नॉर्थ आर ऑल मेल्टिंग, द लेक्स आर डिसअपीयरिंग एंड वी आर अ वाटर स्टार्व्ड or potentially water starved scarce country, and climate change is going to have an enormous impact on us, and our population is increasing by 2.3 2.4%. So we are facing an acute crisis, not just on the economic front but on the water front. And water is lifeline. हम ये कहते हैं ना कि कश्मीर is the jugular vein, दरअसल वो jugular vein is the water, is the water. And actually the more important question is not so much कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी जिसके बेसिस के ऊपर आपकी वाटर लाइफलाइन चल रही है, क्या वो बरकरार रहेगी कि नहीं, क्या इंडिया उसको साबोटाज करने की कोशिश करेगा कि नहीं, उसको तब चेंज करने की कोशिश करेगा कि नहीं। और उस सूरत में अगर ऐसे होता है then you will need the entire world community on your side, because if India diverts the waters of the three rivers that come to Pakistan, then there will be acute problems. If it dams them and it restricts the water, तो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट। ये कि कश्मीर बनेगा इसलिए पाकिस्तान, वो अपनी अलग बात है कि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ज़बरदस्ती उनको हज़म कर लिया इंडिया ने, बट द फैक्ट इज़ दैट द वाटर is a critical issue. If water is a critical issue for Pakistan vis-a-vis India, water is a critical issue for Punjab vis-a-vis Sindh and Balochistan and KP province. तो ये सारी issues जो हैं they all water related. जितने भी issues इस वक्त डिस्कस किए गए हैं, इन सब पेशबंदी और इनके हवाले से पेश की इंतजामात बहुत ज़रूरी हैं।